قانون ہے من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، حدیث کا ظاہر مفہوم وہ کافر ہو گیا۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز نماز ہے، یہ قانون ہے۔ نماز نہ پڑھ کے بیٹھنے والا مجرم ہے، یہ قانون ہے۔ لیکن اب آئیے، یہ قانون ایک طرف ہے، اب صحابہ کا مسلک بیان کر رہا ہوں، کیونکہ امام احمد رضا سے پہلے میں صحابہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ یہ کہیں گے آپ نے تو اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کر دی۔ اعلیٰ حضرت کے جو اعلیٰ حضرت لوگ تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تاکہ پتا چلے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا کس چیز نے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ قانون یہ نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ فقہ حنفی میں تو یہاں تک کی تاکید ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگ ہار چکا ہو، جنگ ہارنے کے بعد وہ جان بچا کے بھاگ رہا ہو، دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو، نماز کا آخری وقت آ جائے، وہ بھاگتے بھاگتے نماز کی کم از کم نیت کر لے تاکہ قیامت کے دن اس سے پوچھ نہ ہو۔ اس طرح اور بھی سختیاں بتاؤں گا تو دنگ رہ جاؤ گے، لیکن اس کے اندر نہیں پڑتا۔ لیکن آئیے، مقام صحبہ میں ایک جوان ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصیرت ہے، اس کچھ جوان سے حضور کو پیار بڑا ہے، اتنا پیار ہے کہ حضور سید عالم نے اس کو اپنا بھائی بھی کہا، اپنا داماد بھی بنایا، اور اس کے بعد اس کے بڑے مرتبے عطا کیے۔ اس جوان کے لیے حضور نے فرمایا سب کو علم کا ایک حصہ دیا، 9 اس جوان کو عطا کیا۔ جوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک لافتہ ہے، میرے نزدیک لافتہ ہے۔ علی قیامت تک جوان ہے، کیونکہ حضور نے جو جوان کہہ دیا، حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس جوان سے پیار بہت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جوان سے، اس کا نام خیر سے علی ہے، اور وہ ولیوں کا ولی ہے، اس کے گھر میں خیر ہی خیر ہے، اس کے بچے جان امامت ہے، اس کی بیوی آبرو انسانیت ہے، اس کی بیوی جنتی جوانوں کی سردار ہے، اس کا سسر نبیوں کا امام ہے، اس کا بڑا بھائی انبیاء کا تاجدار ہے، اس کا بڑا بھائی صاحب معراج ہے، صاحب براق ہے۔ اللہ اکبر! اس پر میں گفتگو کروں تو کس شان سے کروں، لیکن وقت کہتا ہے تھوڑا ٹھہر، عشق کہتا ہے اب آگے بڑھ، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عشق رسول پہ گفتگو سننے آئے ہو۔ قانون ہے، نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، جو چھوڑے مجرم ہے، قانون ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا اس جوان سے علی مجھے نیند آتی ہے، پلٹی مار تاکہ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کروں۔ حضور لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگی، وہ جوان نے کہا حرکت بھی نہیں کی، بیٹھا رہا، سورج کو دیکھتا رہا، تکتا رہا۔ قانون اور عشق کا امتحان ہو رہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ میرے محلے کا کوئی نمازی ہوتا یا کوئی رمضان پورے کا تو وہ کہتا اٹھو اٹھو، نماز چھوٹتی ہے۔ لیکن علی بتا رہا ہے تجھے پتا نہیں یہ نماز کسے کہتے ہیں، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہ۔ اس لیے عشق کے امتحان، عشق قانون سے اوپر ہوتا ہے، یہ بات خاص یاد رکھیں۔ اور بات علی کی پیش کر رہا ہوں، الخصائص الکبریٰ ہے، شواہد النبوہ ہے نا۔ علی پلتی مار کے بیٹھے ہیں، حضور ان کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک بات پر آپ غور کریں، جو رسول زمین پہ بیٹھ کر یا زمین پہ کھڑے رہ کر جبریل کو آتا جاتا دیکھتا ہے، اسے پتا نہیں علی کی نماز چھوٹ گئی، یا علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی، مولا نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ سورج آج علی کو کہتا ہے علی اٹھ نماز پڑھ دو۔ علی کا ایمان کہتا ہے نہیں۔ سورج نے کہا علی میں کسی کے لیے رکتا نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ علی نے کہا جاتا ہے تو چلا جا، اس لیے کہ جان عبادت آج میری گود میں ہے، عبادت کی جان میری، ایمان کی جان میری گود میں۔ علی یہ پاک کو نماز سے اتنی محبت تھی، پتا چلا عاشقوں کا حال بھی یہ ہے۔ لوگ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے، مسجد کے پاس بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے، اذان ہوگی تو بولیں گے چلو اذان ہو رہی ہے، نمازی آئیں گے، اور تو کون ہے؟ شرم کر۔ آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تو نماز نہیں پڑھتا اور عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، ظالم۔ سوچ تو صحیح، سب کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ عاشقوں کی شان کیا ہے؟
कानून के आगे नहीं झुक रहे हैं, इश्क के इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन नमाज से प्यार इतना है अली की आंखों से अश्क जारी हो रहे हैं, रो रहे हैं अली। और अली वो हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अली हुजूर को गोद में लेकर बैठा है, सरकार का सर अली की गोद में है, यानी अली कायनात की नेमतें समेट कर, कायनात की दौलतें समेट कर, सारी जन्नतें समेट कर, सारी कायनात का हुस्न समेट कर, सारी कायनात का इश्क समेट कर, सारी कायनात का इल्म समेट कर, बल्कि ये कहूं कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया की नबुवत और रिसालत को समेट कर अपने गोद में लेकर के बैठा। हुजूर अली की गोद में क्या है, कुरान नातिक की गोद में कुरान नातिक आ गया, बल्कि कुरान के मुसहफ पे कुरान रख दिया गया। लेकिन अली रो रहे, आंख से आंसू निकले दाढ़ी पर, उस जवान की दाढ़ी से हुजूर के चेहरे पर आंखें खुली। क्या हुआ अली? हुजूर मेरी नमाज। क्या हुआ? नमाज नहीं पढ़ी। नहीं यार, सूरज डूब गया, नमाज कज़ा होगी। देखा, कानून है नमाज पढ़ो, और हुजूर का इश्क है, मुझे ले करके बैठो। अब तो कोई ये इबादत नहीं कर सकता, इसलिए आपको बहाना नहीं मिल सकता कि हम भी ये कर रहे हैं। नहीं, आपको ये सादत अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अली थे ना। अली की शान अली की शान है ना। अली जैसा कौन है? अली जैसा कौन है? एक दिन मैंने सोचा, अल्लाह, मेरे रब, मेरे करीम, तूने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया। अल्लाह अगर शौहर के बाद देता तो बेचारी मरियम पे इतने इल्जामात क्यों लगते? शौहर दे देता, तेरे लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं। तूने बगैर किसी को जोड़े के तो पैदा नहीं किया। अल्लाह एक मरियम को शौहर दे देता तो क्या हो जाता? कुदरत का नकीब कहेगा, नादान, तुझे पता नहीं, अगर मरियम को शौहर देता ना तो कायनात में 2 औरतों को मैंने बतूल बनाया, एक मरियम बतूल, एक फातिमा बतूल। तो कयामत के दिन मरियम का शौहर कहता, तेरी बीवी भी बतूल, मेरी भी, तो जैसा तू वैसा मैं। अल्लाह ने कहा मरियम को बगैर शौहर के बेटा दूंगा, और इल्जाम लगेगा तो कुरान में मायदा, मरियम जैसी, आले इमरान जैसी सूरतें नाजिल करके उसकी तारत बयान कर दूंगा, ये मैं करूंगा। लेकिन कोई अली की बराबरी का दावा करे, मुझे गवारा नहीं है। अरे जब अली की बराबरी गवारा नहीं है तो नबी की बराबरी कैसे गवारा हो सकती? ये तो शान है ना इमामुल अंबिया की, ये मकाम है हमारे आका का। सरकार ने कहा अली, नमाज गई, हुजूर ने इशारा किया, सूरज पलट आया, और अब अली सूरज को देख के कहते हैं, थोड़ी देर पहले कह रहा था ना अली उठ नमाज पढ़, मैं जाता हूं, किसी का इंतजार नहीं करता, अब तो तुझे इंतजार करना होगा। क्या बात है, पहले लोग तुझे देखकर नमाज पढ़ते थे, आज का दिन वो आया कि तू मुझे देखकर डूबेगा। जब तक अली की ये आशिकों का मर्तबा होता है, जब तक तू मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तू डूब नहीं सकता। देखा, इश्क कानून से बालातर होता है, इश्क कानून से बालातर होता है। अल्लाह हाफिज।